دعائیں قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کوئی کام ذمے میں لگا رہے ہوں۔ جیسے کوئی افسر اپنے دفتر میں آتا ہے اور کہتا ہے انجینئر صاحب آپ یہ کر دیں، فورمین صاحب آپ یہ کر دیں اور سپروائزر صاحب آپ یہ کر دیں۔ ہم کبھی اپنی دعا کا محاسبہ کریں، ہماری دعا بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں کو یہ ہو جائے۔ ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے ہم کام اپنے پروردگار کے ذمے لگا رہے ہیں۔ اس طرح دعا نہیں قبول ہوتی۔ دعا مانگنا عبودیت ہے، یہ عاجزی چاہتا ہے۔ میرے محترم، دعا پڑھنے اور دعا مانگنے میں کیا فرق ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ زبان سے طوطوں کی طرح الفاظ نکل رہے ہوں، دل غافل ہو، اس کو کہتے ہیں دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنا اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے روئے روئے پر اس کا اثر ہو اور اللہ سے ایک تار اس کی جڑی ہوئی ہو تو اس کو دعا مانگنا کہتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی سائل آپ کے سامنے ہاتھ بڑھائے اور چہرہ دوسری طرف کر لے تو کیا آپ کا جی چاہے گا کہ اس کو کچھ دیں؟ الٹا آپ خفا ہوں گے کہ تم نے مجھے ذلیل کیا۔ یہ تو کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ جب دل غیر کی طرف متوجہ ہے تو ہم نے ہاتھ تو اللہ کے سامنے پھیلائے اور دل کا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو ایسی دعا تو الٹا غصے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کس کیفیت سے دعا مانگنی ہے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ میرے محترم، مضطر کی دعا کی قبولیت کا ایک نمونہ چنانچہ حجاج بن یوسف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا عادت کے انداز میں، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، بصیرت دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگا کے پوچھا، اندھے میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ بڑا سخت دل انسان ہے اور جو کہتا ہے بس وہ کر دیتا ہے۔ وہ اندھا بڑا گھبرا گیا کہ آج کیا مصیبت نازل ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے ابھی اتنے چکر باقی ہیں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا، اور اپنے سپاہی کو کھڑا بھی کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور وہ طواف کرنے لگ گیا۔ اب اندھے کو جب پتہ چلا کہ وہ کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، اب کہتا ہے یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ جو رویا اور جو مانگا اس نے، گڑ گڑا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا، اب زندگی کا سوال تھا۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ جیسے تم دعا کر رہے تھے ساری عمر حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے تو تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی۔ تم دعا پڑھ رہے تھے، جب تمہارے دل کو چوٹ لگی اور دل تڑپا تو اب تم نے دعا مانگی، اور اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاؤ۔ میرے محترم، دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا
ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، امت کو تعلیم دی، لہذا ہم دعا کریں بھی کروائیں بھی تو یہ اچھی عادت ہے۔ استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ دعائیں لینا دعائیں کرانے سے زیادہ مفید ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی ایک اور عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کروانے کے بجائے دعائیں لینے والے بنا کریں۔ دعا کروانا تو یہی ہو گیا کہ امی دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، حضرت آپ یہ دعا کر دیں، یہ ہو گیا دعا کروانا۔ اور دعا لینا اس کو کہتے ہیں کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے کہ استاد دیکھے تو دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا فرما بردار بیٹا بنے کہ ماں دیکھے تو دل سے دعائیں نکلے۔ جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے محترم، رزق میں بے برکتی کا کیا سبب ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، قضاء و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو رزق دینا چاہتے ہیں، ہم اس میں روک لگا دیتے ہیں، یہ ہمارے گناہ اس رزق کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جتنا معصیت کے مرتکب ہوں گے اتنا رزق کی برکت اٹھا لی جائے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہے گا۔ اس لیے تو فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے آنکھ چرائے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ ہیں کروڑوں پتی، کارخانے بھی ہیں، لیکن ایک کنٹینر ادھر پھنس گیا، دوسرا کنٹینر ادھر پھنس گیا، پیمنٹ ادائیگی دینے والے نہیں دیتے، مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں، اب آدمی پریشان ہے، سب کچھ ہے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں، تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بچوں کی طرح روتے ہیں۔ یوں اللہ تعالی بندے کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس جیسی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔